وہ ڈوبتے سورج کی نارنجی کرنوں کو دھیرے دھیرے سمٹتے دیکھ رہی تھی جب سائٹ پر رکھے فون کی میسج ٹون بجی تھی۔ اس نے اٹھا کر چیک کیا۔ زوار کا پیغام تھا، آج ڈنر باہر کریں گے، میرے لوٹنے تک تیار رہنا، وہ بلیک ساڑی پہن لینا جو میں پچھلے ویکنڈ پر لایا تھا، اور علیزہ کو تیار کر کے مت بیٹھ جانا، وہ ہما سے اٹیچ ہو گئی ہے، رہ لے گی وہ ہمارے بغیر۔ نچلا لب کچلتی وہ کچھ دیر تک گمسم سی روشن اسکرین پر نظریں جمائے بیٹھی رہی، پھر اوکے لکھ کر سینڈ کر دیا۔ اس کے لیے یہ ڈنر ڈیٹ کوئی اجنبی کی بات نہ تھی۔ زوار موڈی بندہ تھا، جب موڈ ہوتا اسے ساتھ لے کر لانگ ڈرائیو یا ڈنر وغیرہ کے لیے ساتھ لے جاتا۔ علیشہ کے خاموش احتجاج کے دوران بھی اس نے اپنے موڈ کے مطابق ہی اسے ٹریٹ کیا تھا، سو علیشہ ڈنر کا جان کر حیران نہیں ہوئی تھی۔ لیکن آج اس کا بالکل موڈ نہیں تھا کہیں بھی آنے جانے کا، مگر جانا تو تھا۔ وہ انکار کرتی تو زوار اصرار کرتا، پھر یوں بات بڑھتی چلی جاتی اور اس کی بے نیازی اور خاموشی کا خول ٹوٹ جاتا، ساری محنت ضائع ہو جاتی، سب نارمل ہو جاتا، اور وہ یہی نہیں چاہتی تھی کہ سب نارمل ہو جاتا۔ شک، بہتان، تانے، وہ انہیں اپنی زندگی کا نارمل حصہ نہیں بنانا چاہتی تھی۔ اس خاموشی نے اسے بہت سے ایسے کام کرنے پر مجبور کر دیا تھا جو وہ نہیں کرنا چاہتی تھی، پر مجبوری کی مجبوری تھی۔ ایک بوجھل سانس خارج کرتی وہ تھکی تھکی سی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے حرارت سی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک بار پھر دل میں آئی کہ زوار کو انکار کر دے، مگر پھر سر جھٹک کے تیاری میں جت گئی۔ سیاہ رنگ کی وہ ساڑی بالکل سادہ تھی، مگر ننھے ننھے سے ستارے پلو پہ ٹکے سیاہ آسمان پر ٹمٹماتے تاروں کا منظر پیش کرتے نظروں کو بڑے بھلے لگ رہے تھے۔ اس کا بدن پہلے سے ذرا بھرا بھرا سا ہو گیا تھا، اور سچی بات تو یہ تھی کہ نازک نقوش والا اس کا گول چہرہ اس بھرے بھرے بدن پر زیادہ جچ رہا تھا۔ چھوٹی سی کھڑی ناک پہ ہمہ وقت بھی رہنے والی ننھی سی نتھ اتار کر اس نے ستارے کی ٹمٹماتی ہیرے کی لونگ سجا لی، اور خوش نما سا میک اپ کر کے بالوں کے ساتھ تھوڑی دیر طبع آزمائی کرنے کے بعد اکتا کر انہیں ٹائٹ سی پونی میں قید کر لیا، اور پھر پشت پر جھولتی پونی ٹیل کو جوڑے کی شکل دے دی۔ کانوں میں ٹھوستے ٹاپس پہن کر ایک ناقدانہ نظر اپنے عکس پر ڈالی اور موبائل اٹھا کر کمرے سے نکل گئی۔ اس کی چال میں تھکن تھی، بخار کے باعث اپنی تیاریوں کے دوران وہ اچھی خاصی ہام گئی تھی۔ تیار ہو کر وہ علیزہ کے پاس چلی آئی تھی، اس کے ساتھ کھیلتے ہوئے۔ اسے زیادہ دیر نہیں گزری تھی جب زوار بھی وہاں چلا آیا تھا، ہمیشہ کی طرح نک سک سے تیار، دلکش مسکراہٹ، چمکتی آنکھیں، خوشبوئیں بکھیرتا ہوا۔ غیر ارادی طور پر علیشہ نے اس کی مخصوص خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارا تھا۔ دوسری طرف علیزہ باپ کو دیکھ کر ہمکنے لگی تھی۔ زوار نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے گود میں اٹھا لیا اور اس کے پھولے پھولے گال، پیشانی اور ناک چٹا چٹ چوم لیے۔ علیشہ کے لبوں کو ایک بھولی بھٹکی مسکان چھو گئی۔ ایک بات ماننے والی تھی، زوار باپ کے رشتے کو بہت خوبی سے نبھا رہا تھا۔ ہما، میری پرنسس کا بہت خیال رکھیے گا، پاپا جلدی سے آ جائیں گے، اوکے ڈال؟ پریشان نہیں ہونا ہے، ہاں پریشان کرنا چاہو تو کر لینا جی بھر کے، اوکے؟ چلو پاپا اور ماما کو بائے بائے کہو۔ ایک طرف کو کھڑی ہما کو ہدایت دے کر اس نے ساتھ ہی علیزہ کو بھی اپنے ہی انداز میں سمجھایا،
اور جواباً اس کے کھلکھلانے پر ایک بار پھر سے اس کا ایک ایک نقش چوم کر ہما کو تھما دیا۔ ایک تو وہ تھی ہی خوش مزاج سی بچی، پھر دن رات ہما کے ساتھ رہنے کی وجہ سے وہ ہما سے بہت اٹیچ ہو چکی تھی۔ ماں باپ کو خوشی خوشی الوداع کر کے وہ ہما کے ساتھ کھیلنے لگی۔ زوار کی گاڑی گھر کے باہر سی کھڑی تھی، وہ دونوں ساتھ ہی گیٹ سے باہر نکلے تھے۔ گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے زوار نے ترچھی گہری نگاہ سے اس کے جھکے سر پر ڈالی اور پہلو میں گرا اس کا ملائم ہاتھ نرمی سے اپنے مضبوط ہاتھ میں تھام لیا، اور ہاتھ تھامتے ساتھ ہی وہ ٹھٹک کر رکا تھا۔ علیشا کے بڑھتے قدم بھی ناچار تھم گئے تھے۔ بیزار تاثرات سجائے وہ سر جھکائے کھڑی رہی۔ اس وقت وہ صرف سکون سے سونا چاہتی تھی۔ اس نے یوں رکنے کی وجہ جاننے کی نہ کوشش کی تھی اور نہ اسے دلچسپی ہی تھی۔ جائزہ لیتی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھتے زوار نے ہاتھ بڑھا کر اس کی تپتی پیشانی پر رکھا تھا۔ پیشانی سے سرک کر ہاتھ گال تک آیا تھا اور پھر گال سے گردن تک کا سفر طے کیا تھا۔ وہ بخار میں بری طرح جرس رہی تھی، مگر پھر بھی تیار شیار سی اس کے ساتھ چلنے کو راضی تھی، اور ایسا وہ اس کی محبت میں تو ہرگز نہیں کر رہی تھی۔ تو زوار کو اندازہ تھا۔ تمہیں بخار ہو رہا ہے؟ اس کے سوالیہ سے تبصرے کے جواب میں علیشا چپ ہی رہی۔ بے اختیار زوار نے جبڑے بھینچے تھے۔ اس کا پیر مردہ چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالوں میں بھر کر اونچا کر کے وہ اس کی نیم واں آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑے خود کو کچھ سخت کہنے سے بمشکل روک پایا تھا۔ سچ بتانا چاہیے تھا، تمہیں سخت بخار ہو رہا ہے۔ تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا، منع کرنا چاہیے تھا۔ میری ضد میں اپنا نقصان مت کرو آرچی۔ نرمی سے کہہ کر وہ اسے بازو کے حلقے میں لیے گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اب اس حالت میں وہ اسے باہر لے جانے سے تو رہا۔ اب تو ضد نہیں کرتی میں، ضد، اختلاف، تکرار، اقرار سب ترک کر چکی ہوں، پھر بھی نقصان میرا ہی ہوتا ہے۔ بیڈ روم میں داخل ہوتی وہ سوچ کے رہ گئی۔ بستر پر لیٹنے کے بعد اس کی رہی سہی ہمت بھی ساتھ چھوڑنے لگی تھی۔ زوار نے اسے چینج کرنے کے لیے کہا، مگر وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں اس کی باتیں سن تو رہی تھی، مگر سمجھنے سے قاصر تھی۔ خوب جتن کر کے زوار نے اسے ہلکی پھلکی سی غذا کھلا کر دوائی دے کر سلا دیا تھا۔ اس کی جوڑے نما پونی کو بھی بے آرامی کے خیال سے کھول دیا تھا۔ تکیے پر گھٹاؤں سے بکھرے اس کے بال، اس کا بنا سنورا حال دعوت نظارہ دے رہے تھے، اور زوار اس دعوت کو قبول کرتا وہیں اس کے نزدیک بیٹھ کر اس کے دیدار سے نظروں کو سیراب کرنے لگا تھا۔ کہیں میں نے اپنی فیلنگ سمجھنے میں بہت دیر تو نہیں کرتی؟ اس پر نظریں جمائے اس کے رویے پر غور کرتا وہ سوچ کے رہ گیا۔ اس نے ابھی تک کپڑے نہیں بدلے تھے، گھٹنوں پہ کہنیاں لگائے، ذرا سا جھک کر بیٹھنے کی وجہ سے اس کے مسلز مضبوط سخت والے کوٹ میں بھی نمایاں ہو رہے تھے۔ اب یہ ضدی لڑکی مانے گی کیسے؟ میں نے کہیں سنا تھا عورت اظہار مانگتی ہے، کیا زبانی اظہار ضروری ہے؟ شاید ہاں۔
اذیت بھی تو زبان سے ہی دیتا ہوں، ایسی کوئی جسمانی تکلیف نہیں دیتا جسے دکھا کر یہ دنیا کی ہمدردیاں سمیٹ سکے۔ جو گھاؤ ہیں وہ اس کے دل پر ہیں۔ سرگوشی سے کرتا وہ اٹھا تھا، ہاتھ کی پشت سے اس کا گال آہستہ سے سہلایا۔ محبت سے بھرے اس نرم لمس نے نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑی علیشا کے اندر کوئی حشر برپا کر دیا تھا۔ بہت ضبط کے باوجود بھی ایک ضدی آنسو اس کی آنکھ کے کنارے سے نکلتا بالوں میں جذب ہو گیا تھا۔ زوار نے بے قرار ہو کر اس کی آنکھ کا کنارہ انگوٹھے سے صاف کیا تھا، بڑی نرمی سے، بڑی چاہت سے، بیگانہ سہی وہ اس کا لمس پہچان رہی تھی۔ اس کی باتوں سے اس لمس میں بے قراری تھی، محبت تھی، پیشمانی تھی۔ پھر اس نے محسوس کیا زوار اس کے نزدیک اپنی مخصوص جگہ پر لیٹ گیا تھا، یا شاید بیٹھ گیا تھا۔ اس کا سر اٹھا کر زوار نے اپنے کشادہ سینے پر دھر لیا تھا۔ علیشا کے بے چین چہرے پر سکون چھا گیا تھا۔ وہ بہت قریب سے اس کی دھڑکنوں کا ردھم سن رہی تھی، اور یوں ہی دھڑکنوں کے اس من پسند شور کو سنتے ہوئے وہ جلد ہی مکمل طور پر ہوش سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ صبح اس کی آنکھ نامانوس سے شور سے کھلی تھی۔ آنکھ کھلتے ساتھ ہی اس کی پہلی نظر اپنے خالی پہلو میں گئی تھی۔ رات دیر تک وہ شدید بخار میں جھلستی رہی تھی۔ اب اس کا بستر پہ موجود نہ ہونا اسے بے چین کر گیا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ بیٹھا، لحاف جھٹکے سے سائڈ پر کر دیا، لیکن سامنے ہی اسے بالکونی کا گلاس ڈور کھولے علیشا بارش کا پانی ہتھیلی پر گراتے دیکھ کر اپنی جگہ پر بیٹھا رہ گیا تھا۔ اب اس کے بدن پر ساڑی نہیں لپٹی تھی، سادہ سے میرون کلر کے شلوار قمیص میں دور سے ہی اس کی رنگت دھمک رہی تھی۔ چند لمحوں تک یکتک اسے دیکھتے رہنے کے بعد وہ بادلوں کے زور سے گرجنے پر چونک کر ہوش میں آیا تھا۔ بالکنی سے نظر آتے سرمئی بادلوں سے ڈھکے آسمان پر نظر ڈال کر اس نے دیوار گیر کھڑی کی طرف دیکھا۔ 11:30 ہو رہے تھے، یقیناً صبح کے 11:30۔ رات دیر تک جاگنے کی وجہ سے وہ حسب معمول صبح سویرے نہیں اٹھ پایا تھا، اور علیشا نے بھی اسے اٹھانے کی زحمت نہیں کی تھی۔ بے آواز قدم اٹھاتا وہ اس کی پشت پر پہنچا، اور اس کے چونک کر پلٹنے سے پہلے ہی اسے اپنے پرحدت باہوں کے حصار میں لے کر الٹے قدم پیچھے ہو گیا۔ پیچھے ہونے کے باعث بارش اب علیشا کی پہنچ سے دور تھی۔ اپنا بھیگا بھیگا ہاتھ دوپٹے سے رگڑ کے اس نے خشک کرنے کی کوشش کی تھی، جبکہ زوار اس کا ٹیمپریچر معمول پر محسوس کر کے مطمئن ہو گیا تھا۔ تمہیں بارش پسند ہے؟ یوں ہی بات برائے بات اس نے پوچھا تھا۔ اس کی پشت سے اپنا سینہ ہنوز جوڑے وہ اب اپنے بازو آگے کیے اس کا گیلا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں بھر کر سہلا رہا تھا۔ پہلے لگتی تھی، پھر ایک حادثے نے مجھے بھی بدل دیا، اور میری پسند ناپسند کو بھی۔ بہت چاہ کر بھی علیشا خود کو یہ کہنے سے نہیں روک پائی تھی۔ اس کے جملے کی گہرائی میں اترتا زوار خود سے نظریں چرا کے رہ گیا۔ کچھ لمحے خاموشی سے گزر گئے تھے۔ بادلوں کی گڑگڑاہٹ، بجلی کی کڑکڑاہٹ، پانی کی چھما چھم، گمبھیر سانسوں کی ردھم،
اور شام سے پہلے چھائے شام ماحول میں محسوس کن بوجھل پن چھایا تھا۔ پھر علیشا نے اس کی بازوؤں کا حصار توڑ کر باہر نکلنے کی کوشش کی تھی، لیکن زوار اسے بازو سے تھام کر اس کا رخ اپنی جانب موڑ چکا تھا۔ تھکی تھکی سی پلکیں اٹھا کر علیشا نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس بارش کا ہمارے ملن میں بڑا اہم کردار ہے۔ اس بارش نے تمہیں بدلا ہے عاشی، تو مجھے بھی وہ بنا دیا جو میں نہیں تھا۔ اس کی آنکھ کے کنارے سجے دل کو نرمی سے چھوتا۔ وہ پل بھر کو رکا تھا۔ علیشا کی سانسیں بھی تھم سی گئیں۔ یہ بکھرا بکھرا سا لہجہ زوار کا تو نہ تھا۔ وہ برسات بھول کر کیا ہم آج کی اس بارش سے اپنی زندگی کی ایک نئی شروعات نہیں کر سکتے؟ وہ ایک بار پھر رکا، ہوا سے لہرا کر اس کے چہرے پر آتے بالوں کو نرمی سے کان کے پیچھے کیا تھا۔ علیشا کسی ٹرانس کی سی کیفیت میں اسے تک رہی تھی۔ زوار کی باتوں نے اس کی آنکھوں میں، اس کے نرم لمس میں آج کچھ تھا، کچھ الگ سا تھا کہ علیشا اس کی سرگوشیوں کے جواب میں استہزاء سے نہیں کر پائی تھی۔ کوئی دل جلا فقرہ اس نے دل میں ادا نہیں کیا تھا۔ وہ بھی تھک چکی تھی اپنی آواز کا اندر ہی اندر گلا گھونٹ کر۔ وہ چاہتی تھی زوار بولے، یوں ہی اچھا اچھا بولتا رہے، پھر وہ بھی زبان کھولے اور یہ بارش جذبوں پر پڑتی گرد کو دھو ڈالے، ناراسائی کے بادل چھٹ جائیں اور اعتبار کا سورج نکل آئے۔ اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن الفاظ نہ سوجے، خشک لبوں پر زبان پھیر کے رہ گئی۔ اس کی اس حرکت سے زوار کی نظر اس کی آنکھوں سے ہٹ کر ہونٹوں پر آ ٹھہری۔ آنکھ کے نزدیک دل کو سہلاتا انگوٹھا بھی سرک کر نچلے ہونٹ کو سہلانے لگا تھا۔ بولو عاشی، جو ہوا کیا تم اسے بھول نہیں سکتی؟ جو ہوا میں تو اسے بہت پہلے ہی فراموش کرنا چاہتی تھی، لیکن آپ نے نئے ہی درد دیے ہیں۔ جو کرنا ہے وہ اب آپ کو کرنا ہے زوار، مجھ پر اعتبار کرنا ہے آپ کو۔ عورت کا ہر روپ اس کے شوہر کا عطا کردہ ہوتا ہے۔ آپ مجھے اعتبار دیں، میں آپ کی پہلی سی علیشا ڈھونڈ لاؤں گی۔ سمجھنے والے انداز میں زوار نے آہستہ سے سر اسبات میں ہلایا تھا، پر اس کی آنکھوں سے واضح تھا کہ وہ اس کی بات سمجھ کر بھی سمجھنا نہیں چاہتا تھا، یعنی کبھی اعتبار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تو کون سی نئی شروعات؟ وہ شروعات جس میں زوار کے حق میں سب بہتر ہو۔ علیشا سوچ کے رہ گئی، نا امیدی سے اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹا کر وہ بیڈ کی طرف بڑھ گئی، جبکہ زوار کچھ پل شش و پنج کے عالم میں وہیں کھڑا برستے می کو تکتا رہا، پھر ٹھنڈی سانس خنک فضا کے سپرد کر کے گلاس ڈور بند کرتا پیچھے ہو گیا، بھاری پردے بھی سرکا دیے۔